السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے تمام پریہ ساتھیوں، جو حق ہوتا ہے وہ پرشٹ ہوتا ہے، پرکاشت ہوتا ہے، اجول ہوتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے، جو استیہ ہوتا ہے، وہ سماپت ہو جاتا ہے۔ الحمد للہ بہت ہی چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، ان کو وجے کیا، اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ باشی آپ کو اتنا ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، سب کے سب پراجت ہو گئے، اور مسلمان جو اتنے کمزور تھے لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا، اس کی بنا پہ وہ جو ہے فتح یاب ہو گئے، وجے ہو گئے۔ پھر مسلمان اور تمام لوگ دور دور سے آتے تھے، اسلام دھرم میں پرویش کرتے تھے، گروہ بنا کر کے، جماعت بنا کر کے، سموہ بنا کر کے، گروپ در گروپ آ کر کے اسلام دھرم میں پرویش کرنے لگے۔ مسلمانوں کی سنکھیا بہت زیادہ بڑھنے لگی۔ اسی بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے دیش کے راجا تھے ان کو چٹھی لکھنا شروع کیا، ان کو خط لکھ کر کے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اس میں سے کچھ لوگوں نے سویکار کیا، اسلام بھی قبول کر لیا، کچھ لوگوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اچھا جواب دیا اس کا، اور اس میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا جواب دیا، بلکہ خط کو بھی پھاڑ دیا، جس میں کسرا، فارس کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ، اس نے خط کو پھاڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شراب دیا، تمہارا راجیہ بھی وبھاجت ہو جائے گا، بھرشٹ ہو جائے گا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کا راجیہ کھنڈت ہو گیا، برباد ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اس کی بھی ہتیا کر دی گئی، مارا گیا بری طرح سے۔ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے تو اسلام سویکار نہیں کیا لیکن اس نے اچھا جواب دیا اور کچھ ہدیہ، کچھ پرسکار بھی دیا۔ قیصر روم کا بادشاہ جو تھا، جو اٹلی اور ترکی وغیرہ کا علاقہ ہے، اس نے بھی اچھا جواب دیا اس نے بھی، اور ہدیہ وغیرہ بھیجا۔ منذر بن ساوی جو بحرین کا حاکم تھا، جب اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹھی کو پڑھا تو اس نے اپنے درباریوں کو پڑھ کے سنایا اور کہا کہ جس کا جی کرے اسلام سویکار کرے، جس کا جی کرے نہ کرے۔ تو اس میں سے کچھ لوگوں نے اسلام سویکار کر لیا، جن سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت چاہی، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا، پرسن ہوا، ان کو صحیح راستے کی رہنمائی کر دی، ان کا مارگدرشن کر دیا، اور کچھ لوگوں نے اسلام سویکار نہیں کیا۔ الحمدللہ اسلام کا ڈنکا پوری دنیا میں بج گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ادیشیہ سے اس سنسار میں آپ کا جنم ہوا تھا وہ بھی پورن ہوا، اور انت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کا بھی وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا حج کر کے واپس لوٹے، اس کے 2.5 مہینے کے بعد بیمار ہو گئے۔ بیماری بڑھتی گئی، دن دن بیماری میں اضافہ ہوتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کی بھی آپ کے اندر سکت نہ رہی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگ بھگ 17 سمے کا نماز پڑھائی، 17 وقت کی نماز ابوبکر نے پڑھائی رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد سن 11 ہجری میں ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور 12 تاریخ تھی، ربیع الاول مہینہ کے 12 تاریخ تھی کہ اللہ کا قاصد آ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو گیا۔ جب یہ خبر صحابہ کے بیچ پہنچی تو صحابہ کے اوپر شوق کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سارے صحابہ غم اور شوق، دکھ کے ساگر میں ڈوب گئے، اپنے آپ پر نینترن نہ کر سکے۔ حضرت عمر نے کہا اگر کسی نے کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کی ہتیا کر دوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیچ میں کھڑے ہوئے لوگوں کو سمبودھت کیا اور کہا کہ یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی۔ پھر سارے لوگوں کو سانتونا دیا، سب لوگ جو ہے پھر شانت ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے ہی میں دفن کیا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں پہ ان کی خبر بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 63 سال کی ہے۔ آپ کا پورا جیون، اس دنیاوی زندگی آپ کی جو ہے سنسارک جیون آپ کا ٹوٹل 63 برس ہے۔ اس میں نبوت سے پہلے کے 40 سال، نبوت ملی آپ کو 40 سال میں، پھر آپ نے پرچار پرسار شروع کیا، 40 سے لے کے 53 یعنی 13 سال تک آپ مکہ میں رہے، اور پھر 53 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ میں آئے۔
53 से लेकर के 63 तक यानी 10 सालों तक आप मदीना में रहे, यानी टोटल 23 सालों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में फैलाया, तमाम सहाबा को बताया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो शुरू संसार से ये धर्म चला आ रहा था, जिसमें लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परिवर्तन और गड़बड़ कर दिया था, जो आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम का धर्म था, उसी को नवीकरण किया, उसी को शुद्ध किया। आज हम उसी मार्ग पे चलते हैं। हमारे जो गैर मुस्लिम भाई अगर सत्य इतिहास पढ़ें, ये हिंदू, सिख, ईसाई ये सब तो बाद में हुए हैं। अल्लाह एक है, अल्लाह का सत्य धर्म एक है, हमको उसी पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से चले जाने के बाद तमाम मुसलमानों ने सहमत होकर के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना खलीफा माना। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के पहले नायक, पहले खलीफा राशिद हुए और उन्होंने फिर इस्लामी कामकाज को आगे बढ़ाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और महान चरित्र जो आचरण हैं, इंशाअल्लाह ये हम कल के पाठ में सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से सबक हासिल करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।